الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى في مقام آخر والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام، واجب الاحترام، معزز بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان، کرم اور فضل کہ جس اللہ نے ہم سب کو کچھ دیر اس اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العزت ہمارے اس آنے کو، بیٹھنے کو، یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں، اور اس بیٹھنے کو ہم سب کے لیے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان کا مفہوم اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم و خلاصہ کہ جو شخص اعمال صالحہ کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور مومن ہو، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو ملے گا کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو ضرور بالضرور خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کو بہترین اجر، بہترین بدلہ دیا جائے گا ان عملوں پر جو عمل وہ کیا کرتا تھا، کہ بہترین اجر دیا جائے گا. کس کو؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو جس نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ملے گا اس کو کیا؟ کہ بہترین زندگی، خوبصورت زندگی، خوشگوار زندگی، اور اس کو اجر ملے گا. اجر کیا؟ کہ اس کو اس پر بہترین اجر ملے گا. کن پر؟ کس پر؟ کہ من عمل صالحا، جو وہ اعمال صالحہ کیا کرتا تھا. اور اللہ رب العزت دوسری مقام پر فرما رہے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے.
کہ اس کا مفہوم و خلاصہ کہ جو ہمارے ذکر سے بھاگے گا کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا کہ کل قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ کہ یہ شخص جس کو اب اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے، کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ یہ شخص کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ کہ اللہ کہ مجھے تو نے آج اندھا کر کے کیوں اٹھایا. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا حالانکہ میں دیکھنے والا تھا، میں بینا تھا، میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا اپنی آنکھوں سے، آج مجھے کیوں کر اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے. اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے کہا جائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ کہ دنیا میں تیرے اوپر آیتیں نازل ہوئی اور تیرے اوپر احکامات اترے کہ تو نے ان آیتوں کو، تو نے احکامات کو جھٹلایا، کہ دنیا میں تو نے ان ان احکامات کو جھٹلایا، لہٰذا آج کے دن ہم تجھے جھٹلاتے ہیں، بلا دیتے ہیں. کہ یہ حال تیسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کہ جس نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیے، فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا کہ رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. کہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم و خلاصہ کہ حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ میں اس کی طرف ایک گز متوجہ ہوتا ہوں، اور فرمایا کہ جو شخص میری طرف ایک گز متوجہ ہوتا ہے، میری طرف ایک گز متوجہ اور میری طرف ایک گز میری طرف آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کے لیے ایک با متوجہ ہوتا ہوں. با فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان کا فاصلہ کہ اتنے میں اس کے قریب جاتا ہوں. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شخص میری طرف پیدل چل کر کے آتا ہے، میری رحمت ما یلیق بشانہ اس کی طرف دوڑ کر کے جاتی ہے. کہ جو میری طرف پیدل چل کے آ رہا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں. ان آیات کریمہ اور اس حدیث کا مفہوم کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد جو اعمال صالحہ جس نے کیے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو آباد کر دیں گے، خوشگوار بنا دیں گے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی. کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے، یہاں تک کہ تمام مخلوقات اس کے تابع کر دیں گے. اور وہیں کہ اس کا خلاصہ ایک یہ نکلا کہ جو اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے، جو اللہ کی یاد سے بھاگتا ہے، اعراض کرتا ہے، انکار کرتا ہے، بھاگتا ہے، جھٹلاتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور دنیا اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ کہ اس کے لیے یہ دنیا تنگ کر دی جائے گی. اور کل قیامت کے دن حال یہ کہ اندھا کھڑا کر دیا گیا. اب سوال بھی اس کے کہ میں کیوں اندھا ہوا، آج کے دن میں کیوں اندھا کر کے اٹھایا گیا. اس پر اللہ نے بھی جواب دے دیے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ ہم صحابہ کی تاریخ اور صحابہ کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، اور ہمارے سلف کی، ہمارے بزرگوں کی ہم سیرت اٹھا کر کے دیکھیں کہ اس میں کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، اللہ نے ان کو کس کس طریقے سے نوازا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو 5 نصیحتیں فرمائی. 5ویں اور آخری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی
کہ अब्बास, दुनिया की तमाम लोग मिल करके अगर तुझे कोई नफा पहुंचाना चाहें, वो तब तक तुझे कोई नफा नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह की मर्जी शामिल हाल ना हो, अल्लाह ना चाहे। और यहीं पर कि दुनिया के सारे लोग मिलकर के तुझे नुकसान पहुंचाना चाहें, वो तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। कि करने धरने वाली तमाम जो जात है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। कि हालात सहाबा के कि उन्होंने अपनी जिंदगियां अताअत और फरमाबरदारी में गुजारी। हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हु, यह हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत है कि इनके बारे में आता है कि मिस्र के गवर्नर हैं कि इस मौके पर दरियाए नील खुश्क हो गया, पानी खत्म हो गया। अब उस वक्त उन लोगों का एक अकीदा ये था कि ये जब पानी खुश्क हो जाया करता है, जब पानी खुश्क हो जाता है, हम इस पानी में, इस खुश्क दरिया में एक खूबसूरत हसीन और जमील औरत को सजा करके इसमें फेंक देते हैं। इन लोगों के मामलात थे कि इससे पहले लोग यही किया करते थे और अकीदा यह था कि ये पानी में एक देव रहता है कि वो पूरा पानी अपने पेट में ले लेता है कि हम एक खूबसूरत हसीन और जमील औरत बगैर किसी गुनाह के हम उसके पानी में डाल देते हैं, वो औरत उसके पेट में जली जाती है, वो देव पानी बाहर छोड़ देता है। ये उन लोगों का कीड़ा है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत है। हजरत उमर बिन आस, अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु गवर्नर हैं। जब इन्होंने ये मामला देखे कि लोग अब इस तैयारी में हैं कि अब पानी खुश्क हुआ, अब ये औरत किसी को ला करके इसमें डाल देंगे, रिवायतों में आता है कि इन्होंने लोगों को रोक करके एक खत हजरत अमीर मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के नाम लिखा है। खत लिखा और पूरा मामला वजाहत से बताया कि इन लोगों का अकीदा क्या है और ये लोग करने क्या वाले हैं, हालात कैसे हो चुके हैं। ये खत एक भेजा है। रिवायतों में आता है हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जब खत आया, खत आने के बाद, पढ़ने के बाद उन्होंने वापसी पर एक खत लिखा है। और खत लिखा, उस खत पर क्या लिखा? पानी को खिताब फरमाते हुए पानी के लिए खत लिखा कि पानी, कि अगर तू अल्लाह की मर्जी पर, अपनी मर्जी पर चलता है तो फिर तो तेरी हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर तू अल्लाह की मर्जी पर चलता है, तू भी एक मखलूक है, अल्लाह खालिक है, तुझे बनाने वाला है, अगर तू उसकी मर्जी पर चलता है फिर हम उससे दुआ करते हैं पानी को जारी कर देगा। यह मुख्तसर खिताब पानी के नाम है। जब यह खत पहुंचा अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु गवर्नर के पास, रिवायतों में आता है कि इन्होंने खत पढ़ा, हैरत से देखने लगे, परेशान हो गए कि आज तक तो देखा है कि लोग लोगों को खत लिखते हैं, बादशाह, लोग रियाया अपने हुक्मनाम बादशाह को खत लिखती है, वुज़रा को खत लिखे जाते हैं, इंसान इंसानों को खत लिखते हैं। पहली बार देखा जा रहा है पानी के नाम, दरिया के नाम खत लिखा जा रहा है। और रिवायतों में आता है कि जब वो खत पढ़ा, पढ़ने के बाद उस पानी में डाल दिया कि 16 हाथ पानी ऊपर उठा और आज तक वो पानी अपनी हिसाब से अपनी सतह पर उसी तरह रवा दवा है जिस वक्त हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में पानी चढ़ा था, कि बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। ये हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और हमारे असलाफ, हमारे सहाबा कि जिन लोगों ने हम तक दीन पहुंचाया, हाल उनका यह है कि इताअत और फरमाबरदारी करने के बाद नामुमकिन चीज को भी मुमकिन करने की उनके पास सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा फरमा देते हैं। उक़बा बिन नाफे रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि ये कौम बर्बर से लड़ाई या जंग करने के लिए निकले हैं, एक बड़ा लश्कर है और इनके अमीर हैं उक़बा बिन नाफे रज़ी अल्लाह अन्हु। रिवायतों में आता है कि रात आने होने वाली है, इनके किसी साथी ने आकर के कहा, अमीर साहब, अमीर लश्कर, क्या आगे हम जा नहीं सकते, आगे हमें कुछ मंजिल पर एक जंगल है, हम उस जंगल में रात नहीं गुजार सकेंगे, लिहाजा हम यहीं पर रात गुजारें, जंगल से पीछे ही। वजह पूछी गई क्यों? कि जंगल में दरिंदे हैं, मोजी जानवर हैं,
چیر پھاڑ کر دینے والے جانور ہیں، بڑے خطرناک۔ ادھر روایتوں میں آتا ہے دوسری طرف قوم بربر کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان آ رہے ہیں، شام ان کو ہونے والی ہے، رات گزارنے کے لیے ان کے پاس اس جنگل کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے، اس جنگل سے یہ بچ کر نکل نہیں سکتے۔ روایتوں میں آتا ہے عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کہ اپنے تمام لشکر کو لے کر کے اس جنگل کی اس دہلیز پر کھڑے ہو گئے اور جانوروں سے خطاب کرنے لگے کہ جنگل کے جانوروں، کہ میرے اس پیغام کو، میرے اس اعلان کو غور سے سن لو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہمیں اس وقت اس جنگل کی بہت ضرورت ہے، لہذا تم اب جنگل کو چھوڑ کر کے باہر نکل جاؤ۔ اور روایتوں میں آتا ہے اعلان کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے آنے کے بعد ہمیں کوئی بھی جانور اس جنگل میں اس اعلان کے بعد مل گیا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ قوم بربر کے لوگ دوسری طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ پورا لشکر ادھر کھڑا ہے، دوسری طرف قوم بربر کے لوگ سارے کھڑے ہیں، وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ شیر اپنے بچوں کو منہ میں اٹھائے باہر نکل رہا ہے، سانپ اپنے زہریلے جانوروں کو، سانپوں کو اٹھا کر کے باہر نکل رہے ہیں، جنگل خالی کر کے نکل گئے، صحابہ نے رات گزاری۔ روایتوں میں آتا ہے قوم بربر کے لوگ، وہ جو دیکھنے والے لوگ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان صحابہ کے معاملات ایسے ہیں کہ اتنے خطرناک جانور ان کے تابع ہو گئے، ان کا حکم مان کر کے باہر نکل کر کے چلے گئے، ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہم ان کے سامنے تو کچھ نہیں ہے، ہم ان سے لڑ سکنے کی ہمارے پاس کوئی قوت طاقت ہے ہی نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے اور جو باقی بچے تھے وہ جگہ چھوڑ کر کے واپس نکل گئے۔ یہ صحابہ کی کہ جب ان کا ایمان اس درجے پر تھا کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے عہدے، اپنے رتبے اور اپنے مقام سے بنا لیے تھے کہ جانور بھی ان کے تابع ہو جاتے تھے۔ کہ ان آیات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی اور یہ حدیث اور دو واقعے، خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کو راضی کر لیا جائے پھر دنیا والوں کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہ انسان دنیا میں اپنے محکموں کے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے بڑوں کو راضی کرنے کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، جی حضور، جی سر، صبح سے لے کر شام تک ان کی باتیں بھی سنتا ہے، بڑی تلخ تلخ باتیں بھی سنتا ہے، اور بسا اوقات تو مار پیٹ بھی سہتا ہے کہ کہیں ہمارا یہ جو بڑا ہے یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہ ہم اس کو راضی کرنے میں چاپلوسیاں بھی کرتے ہیں، ہم اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے پگڑیاں بھی اتار کر کے رکھ دیتے ہیں، ہم اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے قدموں میں ٹوپی بھی اتار کے رکھ دیتے ہیں، کسی طرح بھی یہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور کبھی جو چیز سوچی نہیں وہ یہ کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور جب راضی رب ہو جاتا ہے تب ساری مخلوقات کو اللہ راضی کر دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ، جس کا رب اس کا سب، جب راضی رب ہو گیا ساری مخلوقات کو اللہ تابع کر دیتے ہیں۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابیہ ہیں، ابو جہل کی باندھی تھی۔ ابو جہل ان پر بڑے ظلم کیا کرتا تھا، بڑے ظلم میں انہوں نے زندگی گزاری، کہ بڑا ظلم، مار پیٹ، گالی گلوچ اور بڑے مشکل حالات میں زندگی گزار رہی ہیں۔ روایتوں میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن ابو جہل نے ایک نوکدار چیز سے ان کے سر پر وار کیا، سر پر نوکدار چیز کوئی ماری، جس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی ہوگی، اندھی ہو گئی، بالکل اندھی ہو گئی، بینائی باقی نہیں ہے۔ اب جب یہ نابینا ہو چکی ہیں، یہ کفار جو ہیں یہ ان کے پاس آتے، یہ روتی، ان کے پاس آ کر کے ان کے ٹھڈے مارتے، ان کو سمجھاتے اور بتاتے کہ تو نے ہمارے لات والعزا کی برائی کی، انہوں نے تیری بینائی چھین لی، لہٰذا ایک کام کر، تو لات اور عزا کو منا، ہو سکتا ہے یہ تیری بینائی واپس کر دیں۔ روایتوں میں آتا ہے ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ روتی ہیں، اللہ سے مانگ رہی ہیں
اور دعائیں اللہ سے کرنے لگی، یا اللہ کہ مجھے بینائی واپس لوٹا دے، اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے مجھے بینائی واپس لوٹا دے کہ یہ لوگ مجھے تانے آ کر کے دیتے ہیں، یہ کفار آ کر کے مجھے ٹھڈے مارتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ تو نے لات اور عزا کی برائی کی، ہمارے بتوں کی برائی کی، ہمارے بتوں کی برائی کرنے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے تیری آنکھوں کی بینائی لے لی، اب لہٰذا تو ان کی عبادت کر، ان کی پوجا کر، دوبارہ ان سے دعا مانگ، وہ تجھے واپس کر دیں گے۔ یہ اللہ سے دعا کر رہی ہیں، یا اللہ مجھے بینائی دے دے، اس لیے کہ یہ کافر آ کر مجھے تانے دیتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بتوں نے تیری بینائی چھین لی ہے، تم مجھے بینائی واپس کر دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رات کو سوئی ہے، صبح اٹھی ہیں، اٹھ کر کے دیکھا کہ اللہ نے ان کی بینائی واپس کر دی تھی، اور کفار کو دکھایا کہ یہ بینائی، یہ آنکھیں اور اس میں جو یہ روشنی ہے، یہ ساری مخلوق ہے، اور اس کا پیدا کرنے والا کہ رب جب اس کو، اس روشنی اور اس بینائی کو بنانے کے لیے، اس کو آنکھ کو تیار کرنے کے لیے وہ اپنی قدرت اور اپنے حکم کن سے یہ ساری چیزیں بنا سکتا ہے، اب اس کو بینائی واپس لانے میں کوئی زور نہیں لگتا۔ کہ کفار کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی، ام شریک رضی اللہ عنہ، کہ دنیا کہ حالات ان کے کیسے ہیں، کہ ظلم ان پر ہو رہا ہے، ستم ان پر ہو رہا ہے، حالات اس میں آ چکی ہیں، اب اللہ سے رو کر کے فریاد کی، اللہ نے ان کی فریاد سن لی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مدائن کے گورنر ہیں، کہ اچانک ان کے پاس کچھ مہمان آ گئے، گورنر ہیں، ان کے پاس شاہی کوئی مہمان آ گئے بڑے، اب ان مہمانوں کو جنگل کی طرف لے کر کے چلے گئے۔ جب جنگل کی طرف لیا، روایتوں میں آتا ہے آگے سے کچھ ہرنوں کا ایک گروپ جا رہا تھا، ایک ریوڑ ہرنوں کا دور سے جا رہا تھا، اشارہ کیا، ایک ہرن ان کے قدموں میں آ گئی۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ایک ہرن آ گئی، پھر اشارہ کیا، ایک پرندہ سامنے آ گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ہرن کا شکار کیا، پرندے کا شکار کیا، مہمانوں کو کھلایا، مہمانوں کو کھلانے کے بعد جب وہ لوگ مہمان یہ منظر دیکھتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے اس کی وجہ بتائیں، یہ کیا ہے، اپنے معاملات بتائیں۔ فرماتے ہیں جب انسان اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی رضا اور خوشنودی شامل اس کے شامل حال ہو جائے، اللہ اس کے لیے تمام مخلوقات کو تابع کر دیتے ہیں۔ اور حالات ایسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ ایسی چیزیں کر کے دکھا رہے ہیں۔ ادھر علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں عبد الواحد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے دعا کی اپنی اعمال کے بعد، نیک اعمال کے بعد، اعمال صالح کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے میرا جو جنت میں ساتھی ہوگا دنیا میں، مجھے میری خواب میں یا دنیا میں مجھے دکھا دے، میری زندگی میں مجھے دکھا دے میرا جنت کا ساتھی۔ اللہ رب العزت نے خواب میں ان کو دکھایا کہ فلاں ایک جنگل میں چلے جاؤ، اس جنگل میں جا کر کے تمہارا جنت کا ساتھی مل جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ یہ انہوں نے جنگل کے لیے سفر کیا، جنگل میں جا کر کے عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں۔ منظر کیا تھا کہ بھیڑیے اور بکریاں ایک جگہ پر ایک تالاب میں کھٹے پانی پی رہے ہیں۔ حیران ہو گئے کہ اللہ نے بھیڑیوں کے دلوں میں بکریوں کا شکار کرنے کا جذبہ ڈالا ہوا ہے، ان سے پیار اور محبت کا جذبہ نہیں ہے، اور یہ دونوں چیزیں الگ الگ رہتی ہیں، جب ایک ساتھ ملتی ہیں بھیڑیا بکروں کو شکار کر دیتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے یہ بڑے حیرت زدہ ہو گئے، دور ان کو نظر پڑی کہ ایک مسلح پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ عورت میمونہ بن سودا، یہ اللہ کی نیک بندی اور نیک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، نماز سے فارغ ہوئی یہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ منظر کیا ہے، عورت جو رکھوالی کر رہی ہے نماز پڑھ رہی ہے، ادھر بھیڑی اور بکریاں ایک جگہ پر اکٹھے پانی پی رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ڈر نہیں رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ نماز فارغ ہونے کے بعد اس خاتون سے پوچھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ خاتون جواب دیتی ہے کہ میں نے
अपने रब से सुलह कर ली है कि मेरे रब से सुलह हो चुकी है, और रब ने इन दोनों में आपस में सुलह कर दी कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी समझ में ना आए कि अल्लाह दिलों में जज्बे भी पैदा करने वाला, मोहब्बत भी पैदा करने वाला वही है, और दिलों में नफरत भी पैदा करने वाला वही है कि जब इंसान अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी कर दे। रिवायतों में आता है, कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि जब तुम ईमान ले आओ, ईमान लाने के बाद आमाल सालिहा करो, रहमान लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा कर देते हैं। हाल हमारा यह है कि हम लोगों को खुश करने में, कि अल्लाह को नाराज करने वाले काम, कि मस्जिदों को खाली कर दिया, मस्जिदों में हमारा कोई रजू रहा ही नहीं, हमारा मस्जिदों की तरफ कोई तवज्जो बिल्कुल ही खत्म हो गई। हम लोगों को खुश करने में इस तरह लग गए कि किसी तरीके से भी लोग खुश आ जाएं, और हम उन लोगों को खुश करने के लिए दिन रात उनकी चापलूसी करने शुरू हो गई कि ना हमने दिन देखा ना हमने रात देखी कि किस तरह हमारा मालिक हमसे खुश हो जाए, किस तरह हमारे डिपार्टमेंट का सीईओ हमसे खुश हो जाए। और जो चीज नहीं की वो ये कि हमने अपने रब को कभी राजी करने वाले काम ही नहीं किए, कि जब रब को राजी कर दिया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जिस बंदे से राजी हो जाता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, ए जिब्राइल मैं फलां बंदे से राजी हो चुका हूं और इस बंदे से मैं अब मोहब्बत करता हूं, अब तुझे भी हुक्म देता हूं तू इस बंदे से मोहब्बत कर। और रिवायतों में आता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाकी तमाम आसमानों के फरिश्तों के सरदार ये आकर के फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि फलां शख्स से अल्लाह मोहब्बत करता है और उसने मुझे हुक्म दिया कि जिब्राइल तू भी मोहब्बत कर, मैं फरिश्तों बाकी तुम्हें हुक्म देता हूं तुम सब उस बंदे से मोहब्बत करो। और रिवायतों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम खुलासा कि या भाई ये फरिश्ते आकर के दुनिया में लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत पैदा कर देते हैं, और अल्लाह जिससे नाराज हो जाता है, अल्लाह जिससे खफा हो जाता है, रिवायतों में आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं, ए जिब्राइल मैं इस बंदे से राजी नहीं हूं, इस बंदे से मैं खफा हूं, नाराज हूं, तुम भी इससे नफरत कर, तुम भी इससे नाराज हो जा। रिवायतों में आता है हजरत जिब्राइल बाकी फरिश्तों से भी कह देते हैं अल्लाह इससे राजी नहीं है, नाराज है, मुझे भी हुक्म दिया तुम भी यही काम करो, मेरे हुक्म की तामील करो। और रिवायतों में आता है आसमानों के तमाम फरिश्ते इस काम में लग जाते हैं कि दुनिया के तमाम लोगों के दिलों में इसकी नफरत डाल देते हैं। क्या अब ये जितने भी बड़े बड़े काम कर ले कि ये दुनिया वाले मुझसे राजी हो जाए, नहीं हो सकते। और जब अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह इससे खुश हो जाए, तब इसको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको किरदार सोशल मीडिया पर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे मामलात ऐसे हैं, देखो मैं लोगों के साथ किस तरह पेश आता हूं, मैं घर वालों को विलाद के जरिए बताया जाता है, देखो मेरे घर वालों के साथ मैं किस तरह रहता हूं, मैं अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह रहता हूं, फिर उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह का निजाम के फरिश्तों के जरिए इन बंदों के बाकी लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत डाल दी। कुरान कहता है सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि रहमान उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। कि हम एक कोशिश करें कि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह को राजी करने वाले काम करें और उन कामों से बचें जिनसे अल्लाह राजी नहीं होता, अल्लाह जिनसे नाराज हो जाता है। और अल्लाह जिससे नाराज हो गया या जिससे राजी नहीं हुआ, मामला उनका इनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, कि उनके लिए उनकी जिंदगियां तंग कर दी जाती हैं। रिवायतों में आता है एक बुजुर्ग खातून, उनके बारे में अल्लामा जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक किताब में लिखा है कि यह खातून तंदूर जला रही है, तंदूर जलाया लकड़ियां जलाई, अब तंदूर को गर्म करने की या उस इंतजार में है कि तंदूर गर्म हो जाए, मैं उसमें रोटियां लगाऊं। रिवायतों में आता है
کہ اسی عین موقع پر ابھی تندور پورا گرم نہیں ہوا کہ روٹی لگ سکے، نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ دل میں خیال آیا کہ میں تندور گرم ہونے سے پہلے پہلے نماز سے فارغ ہو جاؤں گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عورت، اس کے پاس 3 سال کا معصوم ایک بچہ، کہ مصلی پر کھڑی ہو گئی، پاس میں اپنے اس بچے کو رکھا ہے، نماز شروع کر دی، ادھر تندور ابھی گرم ہونے والا، آگ جل رہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے شیطان آ کر کے اس بچے کو کھسکانا شروع کر دیا۔ 3 سال کا معصوم بچہ اس کو کھسکاتے کھسکاتے تندور پر لے گیا۔ اس عورت کے دل میں آ کر کے علامہ جوزی فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں آ کر کے وسوسے ڈالنے لگا، نماز تو بعد میں بھی پڑھ سکتی ہے، تیرا بچہ تندور میں گرنے والا ہے، اس کو جا کے پکڑ لے۔ وسوسوں کا اس عورت کے دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ روایتوں میں بڑے عجیب و غریب منظر لکھا ہے کہ جب یہ نماز سے فارغ ہوئی، اس کو شیطان کے وسوسوں کا اثر نہیں ہوا، نماز پڑھ لی، دعا کی، دعا کرنے کے بعد دیکھتی ہے کہ ابلیس نے بچہ تندور میں پھینک دیا ہے۔ حالت یہ ہے کہ اب جب یہ دیکھتی ہے، یہ حیران رہ گئی کہ اللہ نے ایک ایسا منظر اس کو دکھایا کہ بچہ یاقوت اور زمرد ہیروں کے ساتھ تندور میں کھیل رہا ہے، کہ ان انگاروں کو اللہ نے ہیروں میں تبدیل کر دیا ہے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ جب اللہ کا انسان ہو جاتا ہے، جب اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ رب العزت ایسے حالات پیدا کرتے ہیں۔ روایتوں میں ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ میں اس واقعے کو سنا کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا، اور تمام اس ابھی تک کی ہوئی بات کا یہ خلاصہ کہ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک واقعہ کتابوں میں لایا ہے کہ کوئی ساتھی تھے، کچھ شخص تھے کہ ایک کشتی پر سوار ہوئے، کدھر ان کو جانا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کافی دن کا سفر ہو چکا ہے، کھانے کی کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں ہے۔ اچانک سے سمندروں کی لہروں نے ایک مچھلی ان کی کشتی میں ڈال دی، اور یہ عموماً ہوتا ہے جو یہ سمندری سفر کرتے ہیں، یہ ان واقعات سے، ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ سمندر کی مچھلی چھلانگ لایا، اس کشتی میں آ کر کے گر گئی۔ انہوں نے دیکھا بڑی خوبصورت مچھلی ہے، اور دل میں خیال آیا کہ ہم بھوکے بھی ہیں، کہ اس حالت میں ہم یہ کیا کام کرتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ اس مچھلی کو ہم کسی کنارے پر لے جا کر کے ہم اس کو پکائیں گے۔ اللہ نے ہمارا انتظام کر دیا، تازہ گوشت، تازی خوراک ہم تک پہنچا دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ کنارے پر انہوں نے کشتی لگائی ہے، مچھلی کو لے کر کے نکلے تو دور ان کو ایک نظر پڑتی ہے کہ ایک آدمی، اس کی گردن کٹی ہوئی پڑا ہوا ہے، اور ساتھ میں اس کا ایک بندہ لیٹا ہوا جس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں بندھے ہوئے ہیں، اور پاس ایک کھچر کھڑی ہوئی ہے جس کے اوپر کچھ سامان رکھا ہوا ہے۔ کہ جب انہوں نے یہ حالات دیکھے، یہ معاملہ دیکھا، دوڑے سارے ساتھی، یہ دوڑتے دوڑتے اس شخص کے پاس چلے گئے کہ جس کے ہاتھوں پر اور پاؤں جس کے بندھے ہوئے ہیں، اس سے جا کر کے پوچھتے ہیں، اللہ کے بندے بتا معاملہ کیا ہے؟ تیرے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی ہے جس کی گردن کٹی ہوئی ہے، ہاتھ میں اس کے تلوار ہے، اور تو بنا ہوا پڑا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کیا کس نے تم پر حملہ کیا؟ یہ کہتا ہے مجھے پہلے میرے ہاتھوں کو کھولو۔ جب اس کے ہاتھوں کو کھولا گیا، روایتوں میں آتا ہے، علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ سناتا ہے کہ مجھے کسی منزل تک پہنچنا تھا، اب اس منزل تک پہنچنے کے لیے میرے پاس سامان جو ہے، اس کو اٹھانے کے لیے مجھے ایک سواری کی ضرورت تھی۔ اب یہ شخص جو یہاں پہ مرا ہوا پڑا ہے کہ یہ آیا، اس نے مجھے خچر دی، کرائے پر میں نے اس کی خچر لی، اس نے میرا جو مال تھا، میرا جو سامان تھا، اس خچر پر لادا۔ لادنے کے بعد یہ بڑا بہادر تھا کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا، میرے ہاتھ باندھ دیے، کہ میرا سامان اپنی خچر پر لاد کر میرے ہاتھ باندھ دیے، اب تیار ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ اب مجھے قتل کرنے کے در پہ آ گیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص سنا رہا ہے کہ جب یہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے اپنی تلوار باہر نکالنے لگا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا
کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑ دے، میرا سامان تو لے چکا ہے، مجھے چھوڑ دے. یہ ظالم کہتا ہے نہیں مجھے تجھے چھوڑنے والا نہیں، میں تجھے چھوڑنے والا نہیں، تیرا سامان بھی لوں گا، تجھے بھی قتل کروں. اگر تجھے زندہ چھوڑ دیا میرے لیے خطرہ بنے گا. یہ کہتے ہیں کہ جب اس کا پورا ارادہ، پکا ارادہ ہو چکا ہے کہ میں اس کو قتل کروں، یہ اپنی تلوار نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، نیام اس کی تنگ ہو گئی، اور تلوار کا جو کور ہے تنگ ہو گیا. اب نیام سے تلوار باہر نہیں نکلتی، بڑی کوششیں کر رہا ہے، بڑی کوششیں، اس نے بڑا زور لگا لیا، تلوار باہر نہیں نکلی. تلوار نیام کو اوپر لایا، گردن کے قریب لا کر کے زور، نیچے زور اتنا نہیں پڑا، اوپر لا کر کے یہ زور لگانے والا ہے کہ اب زور سے میں اس کو کھینچوں گا. کچھ دیر زور لگاتا رہا، اچانک تلوار نکلی اس کے قابو سے باہر، اس کی گردن پوری کٹ کے نیچے گر گیا. کہ معاملہ اس کے ساتھ. اور میرا معاملہ یہ تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ بندہ میرے قتل کے در پہ ہے، مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، میری آس یہی رہی تھی کہ یا اللہ تو ہی اب مجھے بچائے گا. اور حالات کیسے کہ یہ لوگ، جب ان لوگوں نے اس کو آزاد کر دیا، اپنی منزل کے لیے نکلا، واپس آئے، دیکھا کشتی میں وہ جو مچھلی، جس مچھلی کی وجہ سے وہاں پہنچے تھے، وہ مچھلی غائب ہو چکی ہے. کہ اس مچھلی کو اللہ نے ذریعہ بنایا کہ کشتی روکی، اور کشتی کو ذریعہ بنایا کہ ساحل پر چلی جائے، وہاں پر کہ یہ بندے کی حفاظت کرنی ہے، اس بندے کو بچانا ہے، کہ جس بندے کے پاس اپنی حفاظت کو کوئی ذریعہ باقی ہے ہی نہیں، کوئی آسرا باقی نہیں ہے. اللہ نے یہ سارا منظر اس کو دکھایا. اب یہاں پر ہمیں ایک خلاصہ سمجھنا ہے کہ ان ساری باتوں کا، ان سارے واقعات کا، کہ جس کا رب اس کا سب. جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ معاملات، جو یہ واقعات سنائی، یہ کوئی اس کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں کہ اللہ کس طرح مدد کر دے. انسان کے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اللہ کی مدد کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ وہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ میں کس طریقے سے میری مدد ہوگی. کہ اللہ سے ہمیشہ ہماری یہ کوشش رہے کہ ہر حال میں ہماری زندگیاں ایسی گزرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری میں ہماری زندگی گزرے. نتیجہ یہ نکلے گا وَفَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اللہ رب العزت ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، اللہ ہماری زندگیوں کو بہترین اور خوبصورت بنا دیں گے. اور اجر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال پر بہترین اجر اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گا. اللہ رب العزت سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت وہ اعمال عطا فرما دے جن عملوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رضا، اپنی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ان عملوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.